پہلے مقرر آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں تو پینٹ کا ریڈ جم اور من کے چکروں میں پڑا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے کے بگڑے ہوئے ملا کو کالج میں لے جاؤ تو سبق جائے گا۔ مجھ سے پہلے آنے والے مقرر نے اپنے گلے سڑے مواد پر استعراض سے مزین چادر چڑھانے کی کوشش کی، پر افسوس کے ساتھ کہ وہ ناکام رہے۔ محترم فواد چودھری کی طرف بھونگیاں مارے تو چلا گیا، بتایا تک نہیں سیوان کو جناب کی تو خود میٹرک میں 3 سدیاں ہیں۔ نمی اپنا مزاج ایسا عزت کھول کر آنا بچاتے، وگرنہ اسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ جناب صاحب میں بتاتا چلوں کہ نظام تعلیم کیا ہے۔ جہاں تک نظام تعلیم کا تعلق ہے تو میں عرض کروں اصل میں وہی نظام تعلیم کسی معاشرے کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے جو وقت کے بدلتے تقاضوں کا ساتھ دے۔ آج ہم اپنے گردوں پہ جو ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ فراٹے بردی گاڑیاں، یہ جگمگ جگمگ روشنی، یہ سمندر کی تہوں سے ہیرے موتی لانا، یہ قدرتی تیل کے ذخیرے برآمد کرنا، یہ تہ افلاک کے اڑتے ہوئے جہاز، یہ آپ دوزیں پہاڑوں کا سینہ چیر کر بنائے گی کشادہ سڑکیں۔ جناب والا یہ قدوری اور ہدایہ کے گرمی اور سردیوں کے الگ الگ استجے کرنے کے طریقے سے نہیں، جہاں کھانا حلال ہے یا حرام ساری عمر اس پر لگائے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی مگر نقل کے اندروں کو عقل نہ آئے۔ اگر تعلیمی نظام کسی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ معاشرے کو کیسے افراد دینا چاہتا ہے، بلکہ تنقید وہ واحد عمل ہے جس کے اوپر کوئی خرچ نہیں آتا۔ ہاتھ پاؤں سے اپنے لوگ محبوس افکار کے ہراساں، مایوسی اور ناکامیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ امیدوں اور حوصلوں جدوجہد کے تسلسل سے بنے اس نظام سے کیڑے نکالنے کے علاوہ اور کسی کام کے نہیں۔ جناب والا تاریخ کی جھلکوں سے واضح کر دوں کہ مسلمان جب اپنے دور میں جدید علوم سے وابستہ تھے، دنیا میں ترقی یافتہ قوم اور امام تھے۔ جناب والا کہ آج کے ملتان کی طرح خالی تقریر کرنے والے نہ تھے، بلکہ ان میں سے ابو سینا اور ابو الحسن جیسے سائنسدان تھے، تو دوسری طرف ابن خلدون، ابن خلقان، ابن تیمیہ جیسے فلسفی بھی تھے جنہوں نے زمانے کا رخ بدل دیا۔ جناب والا جب مسلمان علم محمد سے منہ موڑ کر سونے لگے تو یورپ ان کے سروں کے اوپر قلم و تلوار سے لیس کھڑا تھا۔ یہ ملا اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہونے کے بجائے اس کے اوپر نقد و تنقید کرنے لگے۔ جناب والا یہ سچ ہے کہ لوگ علم محمد کے دشمن ہیں، یہ بے وقوفوں کے سردار ہیں، یہ نہیں جانتے کون کیا ہے، کون کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے دورت کے امام۔ موجودہ تعلیمی نظام کیا ہے؟ اگر یہ کل ذہن سمجھے تو میں کو بتاؤں۔ جب مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر برابر حکومت کرنے کے لیے آیا تھا تو اپنے ساتھ ایک توپ لے کر آیا تھا جو اس کو دمدمہ کہتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا اسے تو ڈر گئے، سے ہنگے کب ٹپانے لگے۔ حکومت بابر کی سپرد کر دی جو 300 سال تک قائم رہی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مغلیہ سلطنت ان لوگوں کو کوئی نیا نظام تعلیم نہ دے سکے، نہ ہی کچھ بنایا۔ اگر بنایا تو اپنی بیگمات کے نام کے محلات بنائے، اس یونیورسٹی کے بنا تعمیر کیے۔ جناب والا انگریز نے 300 صدیوں کی حکومت چھین لی۔ جب بہادر شاہ کو پتہ چلا کہ گورے میں سلطنت قابض ہو گیا، انہوں نے ہرکارے کو کہا کہ جاؤ توپ خانے سے توپ لے کر آؤ۔ ہرکارا بھاگتا ہوا گیا، توپ خانے میں دروازہ کھولا۔ جناب والا توپ کے اندر کبوتر انڈے لے چکے تھے۔ جب توپ کو چلانے کی کوشش کی تو کبوتر فڑفڑا کر کے اڑنے لگے۔ ہرکارے کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکل پڑے، بڑے جذبات نے کہا جناب والا دمے میں اب دم نہیں رہا۔ کرتا ہے تو آپ اس کا زمانہ، مگر نقل کے اندروں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تمہارے اس نظام میں قدم رکھنا دل گھوٹے والوں لوگوں کا کام ہے، مگر ان دقیانوسی سوچوں کے مالک ناکامی تر ناکامی کے بادلوں کے آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے زمانے قدیم کے سوچنے والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی، داستان میں بس